نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کی قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کا یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آج جو عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جی وہ یہ ہے کہ پیچھے میں نے یہ عرض کر دیا کہ مرے ہوئے کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، تو کیا زندہ کے لیے کی جا سکتی ہے؟ امام قرطبی مالکی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین کافر ہوں، میں نے بھی الحمدللہ کئی ایسے غیر مسلموں کو اسلام قبول کروایا ہے جن کے ماں باپ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ایسے تھے جن کے والدین پہلے ایمان نہیں لائے، بعد میں لے آئے، اور کئی ایسے تھے جن کے ساری زندگی کافر ہی رہے۔ تو اگر والدین کافر ہوں تو ان کے لیے دعائے ہدایت کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں، جب تک زندہ ہوں ان کے لیے ایمان کی، اسلام کی اور استغفار کی دعا کی جا سکتی ہے۔ البتہ مر جانے کے بعد اب امید رہی کوئی نہیں، مرنے کے بعد تو اب کوئی ایمان نہیں لا سکتا نا جی، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے۔ ابتداء اسلام میں جب یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس آیت مبارکہ سے پہلے، تو وہ اپنے مرے ہوئے کافر مشرکوں کے لیے بھی استغفار کی دعا کرتے تھے۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، پیارے محبوب اب آپ بھی اور یہ ایمان والے ان کافروں کے لیے اب دعا نہیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی ہمیں اس طرح کی بہت سی احادیث ملتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں 6397 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قدمت طفیل ابن عمرو وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہا وظن الناس انه يدعو علیہم فقال اللہم اہدی دوسا واتی بہم۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اصحاب نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، دوست نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجیے، یعنی بد دعا کر دیں یا رسول اللہ ان کے لیے۔ تو بس میرے آقا جی اب وہ جب حضور سے کہہ دیا تو صحابہ کہنے لگے اب دوست کو کوئی نہیں، قبیلہ دوست کو کوئی نہیں بچا سکتا جی، اب یہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ اب حضور بد دعا کرنے لگے۔ تو رحمت للعالمین کی زبان سے جو الفاظ نکلے، فرمایا اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوست والوں کو ہدایت عطا فرما۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہاں سے یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسند امام احمد کے اندر بھی دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا جو مشرکین ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، اسلام کی دعا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جو جامع ترمذی شریف کے اندر 3942 نمبر پر موجود ہے، عن جابر قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرقتنا نبال ثقیف فادع اللہ علیہم قال اللہم اہدی ثقیفا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا ڈالا ہے، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجیے، انہیں بد دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما، یعنی ثقیف والوں کو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، اور یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے
کہ کوئی آپ کو تکلیف دے، آپ اس کے مقابلے میں تکلیف کی بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، یہ رحمت للعالمین کے جگرے کا ہی کام تھا۔ ہمارے سے خون 14 صدیوں بعد بھی ہم کھولتا ہے اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے یا برے الفاظ کہے، ہاں جی، اور ہم تو جتنا ممکن ہو سکے بدلہ لیتے ہیں، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر کسی نے اعتراض کیا، ظاہری بات ہے جب بھی آپ دین کا کام کریں گے آپ کے اوپر جو ہے طعن و تشنیع کے تیر نہ برسیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پرانی سنت ہے یہ کہ ہمیشہ دین کے کام کرنے والوں کو لوگ اعتراض ضرور کرتے ہیں، طعن و تشنیع کا ضرور۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو کبھی بددعا کرتے نہیں دیکھا، آپ کبھی ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا خون کھولتا تھا، کوئی اعتراض کرتا تھا، آپ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا زبان سے جواب دینے کی بجائے عمل سے جواب دو، یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ آپ کام کر کے دکھاؤ، آپ محنت کر کے دکھاؤ، یہ خود بخود آپ کے مخالفین کے لیے بہترین جواب ہے۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ تو فلاں ہے، تو فلاں نہیں۔ آپ فرماتے تھے محنت کرو، کام کرو، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو، وہ خود بخود جو ہے۔ اور یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی، تبلیغ کے راستے میں بہت سی پریشانیاں تکلیفیں آئیں، یہ سمجھ کے برداشت کر دیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو عزت دے، ہاں جی، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب سے۔ تو اگلی صبح عمر بن حشام ابو جہل سے یا عمر سے، تو اگلی صبح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہو کے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضور نے دعا کی دونوں کافر تھے، حضرت عمر بھی اسلام نہیں لائے، ابو جہل تو مرا ہی کفر کے اندر ہے نا جی۔ لیکن دیکھیں نا جی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ ساری زندگی مخالفت کرتا رہتا ہے لیکن بیٹا سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 3683 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او عمر بن الخطاب، یا اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن حشام سے، یعنی ابو جہل بن حشام سے، یا پھر یا اللہ عمر بن خطاب سے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک مقام پر خصوصی طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ جناب نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر آپ اندازہ کیجئے تاریخ اسلام کے اندر قبلہ آپ کو کوئی دوسرا عمر نظر نہیں آئے گا۔ اب تاریخ اسلام خلفاء کی، اب سارے خلفاء کے جوتے میرے سر کا تاج، صدیق اکبر کی بھی بڑی اونچی شان ہے، عثمان غنی کی بھی، شیر خدا کی بھی، سب کی شان ہے، لیکن جو عزت اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی بابا یہ انہی کا خاصہ ہے۔ میں نے نہیں پڑھا کہیں پر، یا شاید میرا اتنا وسیع مطالعہ بھی نہیں ہوا، وقت کے ساتھ ہو جائے، اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو، کہ کسی شخص کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہو۔ یہ فاروق اعظم کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ فاروق اعظم وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا۔ اتنا قوی ایمان والا آدمی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے ہی کیسر و کسرا کے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا عالم تھا۔ ابھی دیکھیں نا جی، حضور کے سارے صحابہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ان کی شان، سبحان اللہ، لیکن فاروق اعظم کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے کہ آج بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا روضہ مبارک ہے۔ اسی حجرہ مبارک میں جہاں پر سیدنا صدیق اکبر، جہاں پر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی جلوہ افروز ہیں، اور وہیں پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر غیر مسلم، اچھا، اور یہاں سے ایک اور بڑا مسئلہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں،
اگر اس بات کا یقین ہو، آپ ظاہری بات ہے ہم نے اپنا مشن کوئی اس مسجد کی حد تک تو نہیں رکھنا، عالمی سطح پر اسلام کا مشن چلنا ہے، اور الحمدللہ اسلام کے فرزندان جو ہیں وہ اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کافر کو، کسی مشرک کو، عیسائی کو ملنا پڑتا ہے تو پھر ان کے ساتھ سلام دعا کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا کافر غیر مسلمان کو سلام دعا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا حکمت عملی یہ ہے کہ اگر کہا جائے والسلام علی من اتبع الہدا، یہ کہہ دیا جائے ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر مجبوراً آپ ان کو سلام کرنا بھی پڑے اس نیت سے کہ ہم اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا اور اگر پیار کا ہم رویہ رکھتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں تو یہ ایمان لے آئے گا، تو پھر اس کو سلام کیا جا سکتا ہے، اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ پھر نیت کیا کی جائے گی؟ جو اس کے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں ان کو کہہ لیا جائے السلام علیکم۔ اب اسلام کا قانون بھی نہیں ٹوٹے گا، آیا مبارکہ کے خلاف بھی نہیں ہوگا، احادیث کے خلاف بھی نہیں ہوگا، اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اور جس کے بارے میں یقین کامل ہو کہ یہ ایمان لانے والا نہیں تو اس کو سلام کرنا بالکل جائز نہیں، سلام صرف اور صرف ایمان والے کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔